ابن ذوالجوشن، میں فی الحال پیچھے ہٹنے کے حق میں ہوں۔ میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے، مصلحت سمجھ کر فی الحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے ہیں۔ میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے لو۔ ابن قین، جب دوبارہ میدان میں آؤ گے تو میں خود تمہارا گلا کاٹوں گا، موٹی گردن کو توڑ دوں گا۔ کاش ایک بار مردانگی دکھا کر اپنی بات کی لاج رکھ لو۔ میں نماز کے بعد تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آؤں گا۔ وعدہ خلافی کرو گے تو کتے سے بدتر ہوگے۔ زہر نے نیزوں و تلواروں کے حصار کو توڑ دیا اور کسی پروانی کی طرح نماز عشق ادا کرنے آ گیا۔ گویا اس دن زہیر کا مقدر اتنا حسین تھا کہ اپنی آخری نماز عالم ملکوت میں رسالت مآب کے پیچھے پڑے۔ شرم کی بات ہے شمر، کینگ کا بیٹا اب تک دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ جنگ نہیں کر رہا، موجے دکھا رہا ہے۔ وہ بن باپ کا نہ جانے کون سا شہر کا دل رکھتا ہے، چیخ مارتا ہے تو لشکر والے اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ کینگ کا بیٹا تو حسین کی چھوٹی انگلی ہے۔ ہاشمی جوانوں کا کیا کرو گے جو حسین کے خطرناک بازو ہیں؟ عباس آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً عباس میدان میں آ جائے تو سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ کوئی بعید نہیں، عباس ابن علی کا سامنا کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے۔ یہ ایک پر ایک کی جنگ بہت ہو گئی، جنگ کو تمام کرو۔ میں کہتا ہوں پورے لشکر کے ساتھ خیموں پہ حملہ کر کے حسین کے شر کو مٹا دو۔ فی الحال حسین نے نماز کا ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ روک دیں تاکہ وہ نماز ادا کر لیں۔ پڑھنے دو شمر، پڑھنے دو، بعد نماز کے اس کا کام تمام کر دو۔ کیا واقعی آپ حسین کو نماز پڑھنے دینا چاہتے ہیں؟ نماز ایک شرعی فریضہ ہے بیٹے، ہم ایک واجب فریضے کی ادائیگی میں ممانعت نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ کیسے؟ یہ لوگ حسین کو مارنے آئے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ حسین نے نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ کیا پختہ رائے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے شمر؟ جی ہاں، شہزادے کی رائے بہت ظریف اور گہری ہے۔ بعید نہیں کہ حسین اس کام سے سوئے ہوئے کوفیوں کو بیدار کرنا چاہتے ہوں۔ تو پھر ہمیں حسین کو نماز پڑھنے نہیں دینے چاہیے، ہے نا؟ کیا عرض کروں، آپ امیر ہیں اور ہم سپاہی۔ نہیں شمر نہیں، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔
सुहेल लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरह था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो।